بریانی کھلاؤ، اگر کوئی آدمی خدا بول کر بولتا ہے، کیونکہ ایک انسان خدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کھاتا نہیں، یہ گھگو کھا رہا ہے، خدا پیتا نہیں، یہ گھگو پی رہا ہے، خدا کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ کون بھی خدا بولیا تو آئی ایم ایکسپٹ، واٹ از یور فادر نیم، سو اینڈ سو بولیا، مار ڈالو، نہیں رے تو خدا نہیں، کیونکہ خدا کا باپ نہیں، خدا کی ماں نہیں۔ تیری بیوی ہے کیا؟ یس 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 ہے، ہماری وائف ہے، گیا وہاں چلے گا، خدا کی بیوی نہیں۔ کتنے بچے؟ only 2، گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ معصوم بچے نے ختم نبوت کے نام پر ایک نظم پیش کی، اور عزیزم بار بار کہہ رہے تھے کہ میرا ساتھ دیں۔ میں سوچ رہا تھا سموسہ چائے کھا کر یہ حال ہے، اگر نہیں کھاتے تو کیا حال ہوتا۔ خیر بچہ تھا، اس کا ساتھ نہیں دیے، انہیں بیٹھ گا، میرا ساتھ نہیں دیے تو میں ہی بیٹھتا نہیں۔ اچھا، میرے ساتھ آپ بھی بولیں، جوش سے بولیں۔ یہ مجلس دوسرے مجلسوں کی طرح نہیں ہے، یہ مجلس دوسرے مجلسوں میں سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، بولنا اور سننا ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے کی مجلس ہوتی ہے، بولنے اور سننے کی مجلس ہوتی ہے، لیکن یہ مجلس نجات اور مغفرت کی مجلس ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اگر ہم لوگ یہاں بیٹھیں اور مفتی صاحب کے فرمان کے مطابق ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، ختم نبوت پر آنچ آنے نہ دیں،
تو پھر میرے دوستو ہمیں حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں گزارش بھی کرنے کی ضرورت نہیں، نبی بلا کر ہماری سفارش کریں گے۔ بات پکی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے اشعار پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک نکاح تھا، وہ نکاح کی مجلس سے سموسے کھاروں سمئی اب تک کھا لے کچھ ہوں۔ تو نکاح ایک جلسہ، تینوں میں بھی مسلسل سموسے تھی، کیا کروں؟ جسم میں جب تک جان رہے، جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے۔ بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جمعہ بریانی کھا کچھ رنگے وہ بھی۔ جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے تجھ کو یہ یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، بولو بے شک بولو۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ اشعار ہمارے اس پورے علاقے کی جامعہ مسجد کے امام صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہو اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ تمام علماء جو اس پر بڑی محنت کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، ان تمام علماء کرام کے حوالے سے یہ اشعار ہیں۔ حق منوا کر چھوڑیں گے،
حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے۔ عزم ہمارا ہے فولاد، عزم ہمارا ہے فولاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ نہیں کہتا کہ میں کم بیان کروں گا کہ زیادہ بیان کروں گا، کیونکہ یہ عنوان ہی ایسا ہے، جتنی دیر ہم لوگ اس عنوان کے سائے میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک نبی کی توجہات میں رہیں گے۔ سچائی ہے، الفاظ نہیں، الفاظ نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں مولانا کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہم جس امتحان سے گزر رہے ہیں شاید کہ اس سے پہلے کوئی دور ایسے امتحان سے گزرا ہے۔ باہر نظر ڈالیں جان کے دشمن، اندر نظر ڈالیں ایمان کے دشمن۔ ایک دور گزرا ہے، یا تو لوگوں کو جان کی حفاظت کرنا پڑتا تھا یا تو لوگوں کو ایمان کی حفاظت کرنا پڑتا تھا، لیکن اس وقت میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آواز جہاں تک جاتی ہے جانے دے، اس وقت ہم کو جان اور ایمان دونوں کی حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ 1450 سال پہلے اس دور کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت پر ایک دور آنے والا ہے جس میں 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ آقا کے الفاظ سنیے، توجہ سے سننا، ایک دو ساتھی پکڑ لیے تو ریکارڈ کر لیے تو کر لیے، لیکن آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں، ادھر ادھر بھی پلٹ کر نہیں دیکھنا، الیاس کپن پارک نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ، آدم کی اولاد 4 طبقات پر رہے گی، پیدا ہوگی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، ایک جماعت ایمان کی حالت میں پیدا ہوگی اور ایمان کی حالت میں مرے گی۔ پہلی جماعت کون؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، ایمان کی حالت میں پیدا ہوگی اور ایمان کی حالت میں مرے گی۔ اور دوسری جماعت وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، کافر پیدا ہوگی، وَيَحْيَا كَافِرًا، کافر مرے گی۔ پہلی جو جماعت ہے بہت اچھی، دوسری جماعت ہے بہت خراب، لیکن دوسرے 2 دیکھیے کیا آقا نے فرمایا، نگاہ نبوت ہے۔ میں اپنا ایک ضمیر پیش کرتا ہوں، حضرات علماء میری تصحیح فرمائے، مجھے خدا کی قدرت اور نبی کے معجزات پر ذرا بھی تعجب نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ قدرت وہ کام نہیں کری تو پھر کون کرے گی؟ نبوت وہ کام نہ کرے تو پھر کون کریں گے؟ اگر کوئی عجیب کام مجھ سے ہو جائے تو تعجب کی بات ہے، نبی سے ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ عجیب کام نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ کوئی عجیب بات میرے زبان سے نکل جائے، مولانا کی زبان سے نکل جائے، یہ تعجب کی بات ہے، ارے ہمارے جیسے گنہگار کیا بڑی بات بولے نا، لیکن نبی کے زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ زبان ہی ایسی ہے جس سے ایسی باتیں نکلیں۔ پہلی جماعت کون سی؟ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوگی اور مرے گی ایمان کی حالت میں۔ دوسری جماعت کون سی؟ جو کفر کی حالت میں پیدا ہوگی اور مرے گی کفر کی حالت میں۔ تیسری جماعت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ اکبر وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا۔ دوسری جماعت۔ تیسری جماعت کیا ہوگی؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا، جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوگی، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، زندگی پوری ایمان کی حالت میں گزارے گی، وَيَمُوتُ كَافِرًا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گن رہی؟ ارے گن رہی نہیں گن رہی؟ جلوے میں نوشوں کو سلامیاں کونتی بھی دے لے کو رہے تو انہیں گھگو گن لے کو رہتا کتنے ملے اسے بول کو، تو میری شادی میں کتنے ملتی ہیں دیکھیں گے، یہاں گنو۔ پہلی جماعت آقا نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، پہلی جماعت ایمان کی حالت میں پیدا ہوگی اور ایمان کی حالت میں جیے گی اور ایمان کی حالت میں مرے گی۔ دوسری جماعت وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، کفر کی حالت میں پیدا ہوگی، کفر کی حالت میں جیے گی اور کفر کی حالت میں مرے گی۔ تیسری جماعت وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا، ایمان کی حالت میں پیدا ہوگی، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، جیے گی بھی ایمان کی حالت میں، وَيَمُوتُ كَافِرًا، کفر کی حالت میں مرے گی۔ چوتھی جماعت وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، کفر کی حالت میں پیدا ہوگی، وَيَمُوتُ وَيَحْيَا كَافِرًا، اور کفر کی حالت میں جیے گی، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، ایمان کی حالت میں مرے گی۔ اور اللہ کرے کہ ہم پہلی جماعت کے رہے۔ اور جتنے دنیا میں کافرین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو چوتھی جماعت کا بنا دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایمان کی حالت میں ہم لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی رہے کس حالت میں؟ اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ انشاءاللہ تعالی ایمان کی حالت میں موت ہوگی۔ ایک بہت عجیب بات بتاتا ہوں، سنو۔ آج ہمارے پاس پیسہ ہے تو اس کی حفاظت کرتے، سونا چاندی ہے تو اس کی حفاظت کرتے، بینک بیلنس ہے تو اس کی حفاظت کرتے، پراپرٹی اور اس کے کاغذات ہیں تو اس کی حفاظت کرتے۔ ان تمام پر جو نعمت بھاری ہے اسے ایمان کہتے ہیں، اس کی حفاظت کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اور مولانا کا بیان میں سن رہا تھا، بڑے سادے انداز سے مولانا بیان فرما رہے تھے، جیسے پیسوں کے چور ہیں، عزت کے چور ہیں، پراپرٹیوں کے چور ہیں، ویسے دنیا میں ایمان کے بھی چور ہیں۔ اس لیے کڑی نظر ہو ہمارے ایمان پر، کڑی نظر۔ ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، حضرات علماء کو معلوم ہوگی بات، اگر نہیں ہے تو اس پر توجہ فرمائیں کہ دشمنان اسلام ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ ان کا دو مشن، ایک یا تو دنیا سے اسلام مٹ جائے یا تو دنیا سے مسلمان مٹ جائے، اور انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ قیامت تک نہ اسلام مٹے گا نہ مسلمان مٹے گا۔ ایسا نہیں کہ مٹے گا ہی نہیں،
اسلام مٹے گا نہیں، اللہ اسلام کو اٹھا لیں گے. مسلمان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا زمین سے، دھرتی سے، ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. ایسا نہیں کہہ سکتے، بڑے احتیاط سے کہنا، دلائل کو ہاتھ میں رکھ کر کہنا. ایسا نہیں کہ اسلام نہیں، اسلام اٹھ جائے گا، مسلمان نہیں مٹے گا. نہیں، مسلمان مٹ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت ایک اللہ کہنے والا رہے گا، اس کے انتقال کے بعد اللہ دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے، ختم کر دیں گے. مجھے ایک صاحب پوچھے، جب میں ایک تقریر میں کہا تھا ایک بھی اللہ کہنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت لے کر آ جائیں گے. کئی کو حضرت وہ دوسرے بھی تو انسان ہی، اللہ کتنا دنیا انسان بھی اللہ کتنا، چلان دو اللہ تعالیٰ. یہ پڑھے لکھے لوگوں کو سوالات بہت پیدا ہوتے ہیں حضرت، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور مفتی صاحب توجہ چاہتا ہوں، دو قسم کے لوگوں کو بڑا خطرہ ہے. ایک جس کے پاس علم ہے عمل نہیں، انہیں بھی خطرے میں ہے. جس کے پاس عمل ہے علم نہیں، انہیں بھی خطرے میں ہے. یہ جتنے صورتیں بتائیں نا حضرت، میرا وضو ہاتھ ٹوٹیا سو. جتنے صورتیں دکھائیں نا، یہ دو ہی جماعت کے لوگ ہیں. ایک یا تو اس میں پڑھے لکھے ہیں عمل نہیں، یا تو عمل ہے پڑھے لکھے نہیں. عمل بھی نہیں علم بھی نہیں، ایسا انسان ڈرتا ہے. ایک بالکل ایسا انسان جس کے پاس عمل بھی نہیں علم بھی نہیں، لیکن اللہ کو مانتا، نبی کو مانتا، اس کے پاس سامنے جا کر تمہیں بولو میں اللہ کو بول کو مانتا نہیں، انہیں نہیں مانتا. میں اللہ کا نبی بولو، میں تیرا باپ رے بول کر بولا تو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کہ میں اللہ کا نبی بولا تو غصہ آتا. کی کہ تو پیالہ مضبوط ہے، اور انہیں سوچتا نہیں بھی ہم نہ وہ بڑے باتیں معلوم نہیں بھی ہمیں سنے سے کیا کہتا اللہ وہاں ہے آقا مدینے میں ہی، اتنا معلوم. تو ایک آیا نا ہم نہ معلوم نہیں، بجارے کو بول کو بلالتا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس عمل نہیں، یعنی تو عمل ہے جن کے پاس علم نہیں، ان کے پاس جا کر اگر آپ بات کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں نعوذ باللہ من ذالک، تو ہاں مجھے بھی ڈاؤٹ تھا تمہیں نہیں بول کر. اس لیے تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ عمل ہو، عمل کے ساتھ علم ہو تو اسے کوئی خطرہ نہیں. عمل نہیں ہے علم ہے، خطرے میں رہتا آدمی. پڑھے لکھے لوگوں کو سوالات پیدا ہوتے سو. اسی لیے یہ علماء کرام بڑی محنت کر رہے ہیں ہماری نسلوں پر کہ آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن اپنے بچے کو صاحب ایمان بناؤ، دیندار بناؤ، اس کے عقیدے مضبوط کرو. اتنے مضبوط کرو کہ ان کے عقیدے فولاد بن جائے، فولاد. ایک آدمی پوچھا منجے، حضرت ایک بھی اللہ والا کہنے والا نہیں، اس کے بعد انسان نہیں رہتے کیا؟ رہتے بھائی. پھر کئی کو حضرت اللہ قیامت تک بھائی یہ گھر تمہارا، فار ایگزامپل اس میں تمہاری نسل جب تک رہے گی تمہیں گھر نہیں بیچتے. تمہاری نسل ختم ہوتے ہی کیا سوچتا ہے نہیں چھینکو میں گھر کو رکھو کیا کروں. جب انسان کی مینٹالٹی یہ ہے تو پھر خدا کی قدرت کا کیا کہنا. یہ پوری کائنات بنایا اللہ ہمارے لیے، ہمیچ نہیں تو پھر دنیا کس بات کی. اور اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، یہ ہمارا آستانی عقیدہ نہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک زبردست پروفیسر نے جو سائنٹسٹ ہے اس بات کو تحقیق کر کے بتا دیا کہ سارے عالم کا نظام کعبے کے طواف کے صدقے میں چل رہا ہے. آیا نہیں؟ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی.
حجر اسود سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے. وہ ہمیں بولے تو ہوا کی بات. آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر نہ بولیا سو کی کہتے انہیں جبرائیل کا خلیرہ بھائی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے محمد رسول اللہ کے صدقے اور آپ کے غلاموں کے صدقے چل رہا ہے. یہ عبادت کرنے والوں کی تعداد گرچہ کہ کم ہے لیکن چل رہا ہے نظام ان اذانوں کے صدقے, چل رہا ہے نظام ان نمازوں کے صدقے, چل رہا ہے نظام ان علماء کی محنتوں کے صدقے, چل رہا ہے نظام ان مدارس عربیہ کے صدقے. اگر یہ اسباب نہ ہوتے تو ابھی قیامت آ جاتی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو دشمنان اسلام کی ایک کوشش ہمیشہ سے ہے یا تو اسلام مٹا دے یا تو مسلمانوں کو ختم کر دے. اسلام کو تو مٹا نہیں سکتے. اور بار بار سنے ہیں آپ کہ یہ مذہب کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, اللہ کا بنایا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ اگر اسے مٹانا ہے انسان نہیں مٹا سکتا, اللہ مٹا سکتا ہے. یہ بات پکی ہے. جب اسلام کے خلاف کام کر کے وہ عاجز آ گئے تو اب مسلمانوں پر وہ محنت کرنے لگے مسلمانوں کو ختم کر دے. اور مسلمانوں کو دو حیثیت سے ختم کرنا چاہا, ایک نسلی حیثیت سے ختم کرنا چاہا. میرے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں یہ باتیں اگر آپ کو معلوم ہیں تو میرے لیے بڑی سعادت ہے, نہیں ہے تو ہمارا شیوا ہی ہے, آپ سے ہمیں لینا ہمارے سے تمہیں لینا, اتنا بات ہے. اس میں کون سی بری بات ہے؟ مسلمانوں کو مٹا, اسلام کو تو مٹا نہیں سکتے ہو. ہر قسم کا حربہ استعمال کیا, کعبے کے مقابلے میں کعبے کو بنایا, قرآن کے مقابلے میں قرآن بنایا, احکامات شریعہ کو بدلا, نہیں کچھ نہیں چلا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. کسے؟ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. مسلمانوں کو دو طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی. اکرم صاحب توجہ چاہتا ہوں. ایک نسلی اعتبار سے مسلمانوں کو کم کرنے کی کوشش کی, یعنی مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے, کم. اللہ کا فضل وہ ہوتا نہیں. کرونا میں بھی ریکارڈ ہمارا 600, بلکہ زیادہ ہوا. کیا بھی کام نہیں سوائے اس کے. چھوٹے بچے نہیں سمجھ رہے, آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھو بات کو. اسی لیے شاید مولانا کو بھی آیا ہوگا فون, مولانا کو بھی آیا ہوگا, مولانا کو بھی فون آیا ہوگا. لاک ڈاؤن زبردست چل رہا ہے. حضرت, ایک اچھا نام دو حضرت. آیا نہیں آیا؟ دیکھیے مولانا ہاتھ اٹھا رہے. کیا بھیا ڈسٹنسنگ مینٹین نہیں ہے؟ اندر کیا ہے حضرت؟ اور قسم اللہ کی نسلی اعتبار سے بھی ہم ختم نہیں ہوں گے. پیارے آقا کی بشارت ہے. آقا فرماتے ہیں دنیا میں بھی میری امت ہی سب سے زیادہ ہوگی. اب بھی جننے والے جن رہی حاجی صاحب, کم سے کم 5-6 تو ہے ایوریج میں. ایک صاحب کے آٹو میں بیٹھا, میرا کام تو خالی تحقیق کرنا, مضمون کام ملتا وہ پکڑنا. آٹو میں بیٹھا, بڑی محبت سے آٹو والے بات کرے. اس کے بعد بات چلتے میں پوچھا کیسے چل رہا ہے؟ حضرت اللہ پال رہا ہے حضرت. اتنے توکل سے بات کیا مجھے شرم آئی. اللہ پال رہا ہے حضرت. جس دن جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حضرت.
بس حضرت اتنا اچھے تمہارے سکا مولوی صاحبہ سے ہمیں سنے دولت زیادہ رہی تو حساب زیادہ کو قبول کو. میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں حضرت جتنی میری ضرورت ہے اتنی دے ڈال کو قبول کو. آج مجھے 1000 کی ضرورت رہی 1000 پھراتوں, آج کل مجھے 2000 کی ضرورت رہی اللہ تعالیٰ 2000 کا نظام دے ڈالتا. پرسوں ایک مرتبہ انہیں بول رہا تھا آٹو والا, بھئی ختم نبوت پیر پر بات کر رہا ہوں, مقدمہ پیش کر رہا ہوں. میں ایک اسٹانڈ میں کھڑا تھا حضرت, ادھر کے کنارے سے مثال کے طور پر ادھر کے کنارے سے بالکل ادھر کے کنارے تک کا ایک بھاڑا آیا, کوئی آٹو والا تیار نہیں, حتیٰ کہ انہیں مجھے وہ پورے دوسرے آٹو والوں کو ڈبل سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار تھا. لیکن آٹو والے کیا بول رہے تھے, وہاں جا کو آنا بہت مشکل سی بول کر, لیکن اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کر میں بولا بیٹھو بھائی اللہ دینے والا. گیا انہیں پوچھا کیا دینا, میٹر کتنا ہے کہ اتنا دیو. ڈبل انہیں دینے تیار تھا, میں نے اس سے ڈبل نہیں پوچھا. میں کہا کہ یہ تمہارا امتحان تھا, تم پاس ہو گئے الحمدللہ. اگر انہوں ڈبل پوچھ لیتے تو ان کو ٹرپل نہ ملتا. میٹر کتنا ہے اتنا دیو صاحب. ارے نہیں بیٹھو. میں بٹھا لیا, ان کی منزل پر ان کو پہنچایا اور انہوں نے مجھے ڈبل میٹر سے بھی کچھ زیادہ دیا. اب مجھے وہاں سے آبادی تک آنے کے لیے کم سے کم 7-8 کلومیٹر آنا تھا. اتفاق سے انہوں اترے بھی نہیں, ان کے گھر کے بازو والا بول رہا ہے مجسٹک کو آتی کیا بول کر رہا ہوں. اللہ دینے والے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ کے نیک بندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے بھروسے کے مطابق دیتا ہے. آج بھی میں نے وہ آٹو والے کو پوچھا کتنے بچے ہیں, الحمدللہ حضرت 6 بیٹیاں ہی 2 بیٹے ہیں. اماں آٹو چلا رہا 6 بیٹیاں 2 بیٹے. یہ تو بھی بولتا 6 بیٹے 2 بیٹیاں گا تو ذرہ میرا بھی دم نارمل رہتا, لیکن 6 بیٹیاں 2 بیٹے. اس کے بعد کہنے لگے ایسے کئی واقعات ہیں میرے پاس حضرت, الحمدللہ پورے بچوں کی شادی کریا اللہ کے فضل سے اسی آٹو کے ذریعے سے. آج بھی جننے والے جن رہی, نسلی اعتبار سے مٹانے کی کوشش ناکام. سمجھو میرے پیارو, تمہیں زیادہ ہی کم ہی مجھے فرق نہیں پڑتا, جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ. ایک نوجوان بھی اگر بیٹھا ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم پورے علماء تیار ہیں. لیکن بڑے عجیب دور سے گزر رہے ہیں آپ لوگ. ہمارے لیے ان علماء کے لیے صرف جان کا خطرہ ہے, لیکن آپ کے لیے جان اور ایمان دونوں کا خطرہ ہے. اب وہ اسلام کو مٹانا چاہے نہیں مٹے, مسلمانوں کو ختم کرنا چاہے نہیں ختم کرے. اب انہوں نے دیکھا یہ مضبوط قوم ہے, ان کے ساتھ سودا کرو, ان کے ساتھ سودا کرو. کیا سودا؟ پیسے دے کر ادھر سے ادھر بلاؤ, لڑکیاں دکھا کر ادھر سے ادھر بلاؤ, جاب دے کر ادھر سے ادھر بلاؤ, نوکریاں دے کر ادھر سے ادھر بلاؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر بھی مسلمان ثابت قدم رہا, ٹھوکر مارا. کروڑوں میں ایک شاید سودا کیا تو کیا, اور ایسے کنکروں کا حساب نہیں ہوتا, ایسے کنکروں کا. اس میں بھی جب وہ ناکام ہو گئے تو پھر اتنا خطرناک ہتھیار انہوں نے استعمال کیا. کیا؟ مسلمانوں کو ان کے اپنے حالت اور اپنے عقیدے میں رکھو. مولانا بیان کر رہے تھے, وہ بات جملہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ دشمن عقیدہ توڑتے نہیں ہیں, عقیدہ میں اور ایک عقیدہ لا کر جوڑتے ہیں. توڑتے تو ہمارے نوجوان ان کو توڑ ڈالتے, لا الہ الا اللہ بدلو
توڑ ڈالتے, محمد رسول اللہ بدلو توڑ ڈالتے. وہ عقیدہ نہیں توڑ رہے ہیں, عقیدے میں یکساں عقیدے لا کر جوڑ رہے ہیں. یہی خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہاں تمہارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلامت رہے گا, کلمہ سلامت رہے گا, اور عقیدے کا پہلا ترجمہ سلامت رہے گا. اشہد اللہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے با؟ کسے کسے آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ پورے کانگریس والی نا یہاں, ہاتھ آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایسے ہی رکھیں گے. نہ قادیانی بدلا, نہ گوہر نہیں, گوبر شاہی. انہیں گوہر شاہی نہیں, گوبر شاہی. نہ شکیل بن حنیف. دیکھیں صورتاں کیسے ہی. ارے شادی کرنا گا تو صورتاں دیکھ رہی, ایمان لانا گا تو کم سے کم صورتاں تو بھی دیکھو. روزانہ آدھا پونا گھنٹہ ان علماء کو دیو, ان علماء کو دیو صورت. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو قادیانی کے صورت کے بارے میں جو تبصرہ کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. کیا مولانا, میں اورنگ آباد گیا, زبردست جلسہ ہوا الحمدللہ, بڑے جوشیلے مسلمان ہیں وہاں پہ, لیکن پتہ نہیں کہ وہاں انہیں کیسا چھپکو ہے. اور اکرم صاحب آپ کو تعجب ہوگا, مودی جی سے ملاقات آسان ہے, شکیل بن حنیف سے نہیں. زیڈ سیکورٹی میں ہے انہیں. مولانا کو پوچھ کر دیکھو, ونلی زیڈ پلس نہیں, زیڈ سیکورٹی میں ہے. شاید اس لیول کی اسے جو سیکورٹی ملی ہے نا, جو بھی ڈان کو ہی ملی ہے. ہوتا میں گیا کیونکہ اورنگ آباد تاریخی شہر ہے. کیا ہے؟ تاریخی شہر ہے. وقت نہیں ہے, صبح نکلیا سو گھر سے, رات کو 3 بجے آیا سو. اب پھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر کے پھر کل کی مصروفیات, کل بنگلوری میں آپ کے علاقے میں پروگرام ہے, پھر رات سفر کرنا ہے. ورنہ مولانا ان علماء سے میں بڑے ادب کے ساتھ طالب علم بن کر عرض کر رہا ہوں, کوئی اور عنوان ہے تو الگ بات, لیکن اس عنوان پر ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ غلام بھی. کیوں؟ اس لیے کہ آسان راستہ جنت کو جانے کے 2 ہی ہیں, ایک شہادت, ایک ختم نبوت کی حفاظت. 2 راستے آسان, دوسرے تمام راستوں میں ہائی وے گیٹس اور ٹول گیٹ آئیں گے. 2 ہی راستے ہیں آسان جنت کو جانے کے, ایک شہادت اور ایک ختم نبوت کی حفاظت. یہ 2 راستوں میں قدم رکھ ڈالے, منزل جنت. خدا کی قسم, یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ, میرے ماں اور میرے باپ کی ایک ہی قبر ہے, ان پر ہاتھ رکھ کر کہوں گا میں انشاءاللہ. یہ تو ان مقدس علماء جو صف میں نہیں کھڑتے, محراب رسول پر کھڑتے ہیں, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر کہوں گا 2 ہی راستے ہیں آسان, عمل کرو یا نہ کرو. یہ بات کہنا نہیں کہنا یہ علماء فیصلہ کریں گے, لیکن میں کہہ دوں گا صاف, عمل کرو یا نہ کرو, نماز پڑھو یا نہ پڑھو, روزہ رکھو یا نہ رکھو, زکوٰۃ دو یا نہ دو, جھوٹ بولے کہ نہیں بولے کی, دھوکہ دیے کہ نہیں دیے کی, یہ تمام اعمال میں داخل ہے. یا تو حساب ہوگا یا تو معاف ہوگا, کرے نہیں کرے اپنی جگہ پر. لیکن ختم نبوت کا کام ایسا کام ہے, اس سے جڑ گیا تو 2 چیزیں حاصل, ایک عمل کی توفیق مل جائے گی, بائی چانس اگر عمل کی توفیق نہ بھی ملے انشاءاللہ تعالی ایمان کی حالت میں موت ہوگی, جنت ڈائریکٹ فیصلہ ہوگا. یہ بڑے بڑے بزرگوں کا نتیجہ ہے.
یہ بالکل معمولی بات ہے حضرت. یہ میرے نزدیک ختم نبوت پر حملہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے، یہ معمولی بات ہے. ہمارے مضبوط ایمان کے سامنے یہ جوتوں کی دھول ہے، جوتوں کی دھول ہے یہ. ارے سمجھو پیارو، کون طبی خوبصورت گورا گمٹا کروڑ پتی آ کر ہمارے سامنے کی کسی کے سامنے کی کہہ دے میں رہ تیرا باپ مانتے ہیں؟ ارے مانتے ہیں؟ منڈی تبھی حلا ہو رہے بابا. کسی آدمی کا بابا کالا ہے، کلوٹا ہے، غریب ہے، گڈھا ہے، کیا کی ہے، کدھر کی ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی موٹا ہے، تازہ ہے، گورا ہے، گمٹا ہے، پیٹ 3 مہینے کا ہے، پیسے والا بھی ہے، آ کر کہتا ہے رے انہیں نہیں رہے تیرا بابا، میں رہے تیرا بابا. مانتے ہیں؟ اچھا چلو، ارے انہیں نہیں رہے تیرا بابا، میں بھی تیرا بابا. مانتے ہیں؟ پہلے جملے سے جتنا غصہ آتا 100 گنا زیادہ دوسرے جملے سے آتا ہے، لیکن 2 جملے بھی عزت کو ٹھیس پہنچانے والے نہیں. پھر کیسے مسلمان ہے؟ میرے نبی کے بعد کوئی آ کر کہتا ہے میں ہی نبی ہوں یا میں بھی نبی ہوں، تو پھر اس کے لیے ایک ہی چکلات، بحث نہیں، کیا بھی نہیں، مذاق بھی نہیں کرنا. طلاق میں مذاق جیسے نہیں چلتی، ختم نبوت میں بھی مذاق نہیں چلتی. کون تو بھی مذاق سے بھی بولیا کہ میں بھی نبی، انہیں کہاں ہے کہ وہاں خبر اتچ. یہ جملہ قابل گرفت ہے قانون کے تحت میں، لیکن پھر مسلمان بن کر فائدہ کیا اگر جان نبی پر قربان نہ ہو. مسلمان بن کر فائدہ کیا جان نبی پر قربان نہ ہو. اورنگ آباد گیا تھا، جا کر اتر کر تھوڑی دیر آرام کرنا سو. میں اترتے ہی وہاں کے لوگوں کو بولیا بھئی مجھے اورنگ آباد آنے کی کافی دنوں سے چاہت تھی، قریب میں چاہت اور بھی بڑھ گئی. ایک وجہ یہ ہے کہ اورنگ آباد میں حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، اور دوسرا حضرت مہدی بھی ہیں. کیا مفتی صاحب؟ ارے مہدی کا تو سب کو خواہش نہ حضرت. اب اگر مہدی آگے بول کو پکا معلوم ہوگا کیا آپ لوگ ملیں گے؟ نہیں ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ورجنل مہدی ہو. آ رہی بول کر تو پکا یقین ہے نا، نبی کی بشارت ہے نا. حضرت مہدی کو کیا فضیلت حاصل ہے معلوم؟ اللہ اکبر کبیرہ. تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی، لیکن میرے نبی نے مہدی کے آنے کی بشارت دی. کیا بات ہے. آج ایک جملہ بولنے والا تھا مسجد میں، لیکن وقت نہیں. مسجد حرام کو الگ فضیلت، مسجد نبوی کو الگ فضیلت. مسجد اقصیٰ کو جو فضیلت حاصل ہے یہ 2 مسجدوں کو حاصل نہیں ہے. من حیث کیا کہ مسجد حرام میں نبی نے نماز پڑھائی، صحابہ نے اقتدا کی. مسجد نبوی میں نبی نے نماز پڑھائی، صحابہ نے اقتدا کی. مسجد اقصیٰ میں نبی نے نماز پڑھائی، انبیاء نے اقتدا کی. تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت، لیکن میرے نبی نے حضرت مہدی کے آنے کی بشارت. وہ مہدی آگے بولے تو پھر تمہیں کیا، ہمیں بھی اڑتے ہی سوچ. کیا مولانا بیٹھیں گے آپ؟ کیا اس مہدی کا انکار کریں گے آپ؟ اگر مہدی آگے ورجنل مہدی کون مولانا بتائے تفصیل کے ساتھ. ورجنل مہدی کی پہلی پہچان کیا ہوگی؟ انہوں عرب میں پیدا ہوں گے. یہ گھگو یو پی میں پیدا ہوا، بہار میں پیدا ہوا، وہ بھی بہار میں پیدا ہوا. کم سے کم کشمیر میں تو بھی پیدا ہونا نہیں. معافی چاہتا ہوں کوئی بہار والے بیٹھے ہیں تو میں انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی بہار ہے. بہار ہے. بل کلنٹن جب بہار کو آئے، انڈیا کو آئے تھے، بہار کا بھی دورہ کرے. سابق صدر امریکہ لالو سے ملاقات ہوئی. لالو کی گفتگو اور انداز گفتگو کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے.
تو بل کلنٹن نے لالو سے کہا کہ لالو جی تم بہار کو ہمارے حوالے 2 سال کے لیے کر دیجئے، ہم تمہارے بہار کو، صرف تمہارے بہار کو امریکہ بنا دیں گے۔ لیکن لالو تھا، اس نے کہا کہ کلنٹن صاحب تمہیں امریکہ کو بہار کے حوالے 2 مہینے کر دیجئے، تمہارے امریکہ کو ہمیں بہار بنا دیں گے۔ ارے نوجوانوں، اگر مہدی آ جائے فوراً جاؤ، لیکن انہوں آئیں گے کہاں؟ عرب میں پیدا ہوں گے۔ عرب میں ان کا نام مہدی نہیں، مہدی نہیں ان کا نام، ان کا لقب مہدی ہے، ان کا نام محمد ہے۔ ایک گھگو کا نام شکیل۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے بندو، سمجھو، ایک طرف دعویٰ رکھو، ایک طرف دلیل رکھو، سوٹ ہو جائے قبول کرو۔ نبی ماننے کی اجازت نہیں، خدا تو مان ہی نہیں سکتے، ماننا کا تو مان لیو۔ جو اپنے آپ کو خدا بولتا ہے اسے آئس کریم کھلاؤ، چاکلیٹ کیڈبریز کھلاؤ، بریانی کھلاؤ۔ اگر کوئی آدمی خدا بول کر بولتا ہے، کیونکہ ایک انسان خدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کھاتا نہیں، یہ گھگو کھا رہا ہے۔ خدا پیتا نہیں، یہ گھگو پی رہا ہے۔ خدا کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ کون بھی خدا بولیا تو I am accept. What is your father name? So and so بولیا، مار ڈالو، نہیں رے تو خدا نہیں، کیونکہ خدا کا باپ نہیں، خدا کی ماں نہیں۔ تیری بیوی ہے کیا؟ یس 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 ہے، ہماری وائف ہے۔ گیا وہاں چلے گا، خدا کی بیوی نہیں۔ کتنے بچے؟ only 2۔ گیا۔ اسی لیے فقہا بولتے ہیں کوئی خدائی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ضرورت ہوگی، شاید۔ کیا کیا نظر ہے؟ ضرورت ہوگی، مجبور ہو کر دعویٰ کر رہا ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کا دعویٰ کرے تو جیسا کہ بار بار مفتی صاحب بھی بولے، مولانا بھی بولے کہ نبی کا دعویٰ کرے تو دلیل بھی پوچھنے والا فقہا کے نگاہوں میں بدتر کافر ہے۔ دلیل نہیں، ولی بول کر کون سی بھی بولے تو دلیل پوچھو۔ کہاں ذرا ہوا میں نماز پڑھ کو دکھاؤ بولو، پانی میں نماز پڑھ کو دکھاؤ بولو، زہر ملا کو پی کو دیکھو بول کو بولو۔ نہیں تو یہ نہیں تو اگر ولی بول کر بولے تو وضو کے فرضاں پوچھو، غسل کے فرضاں پوچھو، سنتاں پوچھو، قرآن پوچھو، سورہ رحمان پوچھو، پھر تجوید کے قاعدے پوچھو، مسائل پوچھو۔ کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، جو جاہل ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا۔ واٹس ایپ میں ولیاں کی بھی آ رہی، ایک ولی ہے نا دم مار لگا ہلا رہا ہے، اتنا زور سے ہلا رہا ہوں نا، اس کا سب کچھ ہل رہا ہے۔ چل رہا نہیں، کیا کیا بچانا پیارو، تمہارے ایمان کو بچائے، عقیدے کو بچائے، اللہ اکبر، تمہاری جان کو بچائے، تمہارے مال کو بچائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مہدی نبی آنے والے نہیں ہیں، نبی آنے والے ضرورت ہی نہیں نبی کی۔ نبی کی ضرورت کب آتی ہے؟ جب دنیا میں دین کا کوئی شعبہ باقی ہو۔ مفتی صاحب بھی پریشان ہو گئے، ختم نبوت میں انا اعطیناک الکوثر کی آیت کیوں؟ مولانا پریشان ہو گئے، ختم نبوت میں انا اعطیناک الکوثر کی آیت کیوں؟ میرے نزدیک تو مولانا ما کان محمد ابا احد من رجالکم سے زیادہ مضبوط ختم نبوت کی دلیل انا اعطیناک الکوثر ہے، کیونکہ الکوثر کے 20 پر 2 ترجمے آتے ہیں، اس میں سے ایک ترجمہ ہوتا ہے اے محمد ہم نے آپ کو علماء عطا کیا ہے
اور کسی نبی کی امت میں ایسے علماء پیدا نہیں ہوئے جو میرے نبی کی امت میں ایسے علماء پیدا ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی امت میں ایسے علماء کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ میرے نبی کے دین کی حفاظت کرے۔ اگر دین کا کوئی شعبہ باقی رہتا تو اتنے علماء پیدا نہیں ہوتے، انبیاء پیدا ہوتے۔ انڈرسٹینڈ ہے نا؟ دین مکمل نہ ہوتا تو انبیاء پیدا ہوتے، دین مکمل ہو گیا تو حفاظت کے لیے علماء پیدا ہوئے۔ میرے نبی سے پہلے ائمہ پیدا ہوتے تھے، انبیاء پیدا ہوتے تھے، اس لیے کہ دین مکمل نہیں ہوا۔ موسیٰ کے بعد بھی انبیاء پیدا ہوئے، اور دوسرے انبیاء کے بعد، ابراہیم کے بعد انبیاء پیدا ہوئے، نوح کے بعد انبیاء پیدا ہوئے، سب کے بعد انبیاء پیدا ہوئے۔ اللہ نبیوں کو کیوں پیدا کر رہا تھا؟ کیونکہ ایک ایک نبی کے ساتھ ساتھ دین کا کوئی نہ کوئی حصہ مکمل کرتا جا رہا تھا۔ جب میرے نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل دین ہو گیا۔ اب نبی کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، علماء کی پیدا کرنے کی ضرورت، کیونکہ نبی دین لے کر آنے والا، عالم دین کی حفاظت کرنے والا۔ اور بھی اندر گہرائیاں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی میں خود گزارش کر کے، کیونکہ یہ ایک سبق ہے میرے دوستو، ہمارے پاس ہے تو ہم آپ کو دینا، لے کو خبر کو تو جانا نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں رہتا تو اس لیے میں معذور ہو جاتا ہوں۔ میں مولانا نوشاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ایک مرتبہ بیٹھیں گے، تفصیل کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دماغ کے خالی ڈبوں کو بھریں گے۔ معصوم ہے یہ نبی، اب آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون سا نواں مسئلہ باقی ہے؟ دین کے اندر تو ہر مسئلہ مکمل ہو گیا، ہر مسئلہ مکمل ہو گیا۔ سمجھتے ہیں کیا؟ ایک بات بولتا ہوں، سمجھتے ہیں کیا؟ ارے سمجھتے ہیں کیا؟ ذرا کھجا لیو۔ دین کا ہر مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب قرآن اور حدیث میں نہ ہو۔ کیا مولانا کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ نبی کی ضرورت کب پڑتی معلوم؟ دین کا کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کا جواب قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو تب نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ کوئی مسئلہ، تمہیں جو سوال کریں گے انشاءاللہ قرآن جواب دے گا، تمہیں جو سوال کریں گے حدیث جواب دے گی، تمہیں جو سوال کریں گے نبی کی زندگی جواب دے گی، تمہیں جو سوال کریں گے صحابہ کی زندگیاں سب جواب دیں گی۔ اگر قرآن میں حدیث میں جواب نہ ہو، پھر صحابہ کے اتفاق میں جواب نہ ہو، پھر بھی جواب مل جاتا ہے۔ کیا اس جیسے مسئلے کو اس جیسے مسئلے پر رکھ کر دیکھو، اس کا جو جواب ہوگا اس کا وہ جواب ہوگا۔ اسے بولتے قیاس۔ کون سا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے قادیانی کہتے، پادیانی کہتے، نہیں، نبی نہیں، نبی بھی نہیں، مہدی بھی نہیں، عیسیٰ تو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، گھگو آئیے، ملتے بھی نہیں ہم نا، کم سے کم مار کو ان کو بھرتات بھی بنا ڈالیں گے بول کر۔ حضرت عیسیٰ کے ذات کے اندر ایک معجزہ تھا، کیا؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہی آئیں گے، عیسیٰ آنے والے ہی، حالات سارے عالم کے بتا رہے ہیں بہت جلد آنے والے ہیں۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں مولانا، یا تو ہم دیکھیں گے یا نہیں تو ہماری یہ نسلیں دیکھ لیں گی انشاءاللہ۔ اتنے قریب پر پہنچ چکے ہیں حالات۔ لیکن عیسیٰ بول کر انہیں گوہر شاہی دعویٰ کرتا، قادیانی بھی دعویٰ کریا، انہیں تو ایک دعویٰ چھوڑ ڈالے حضرت تمہیں، یعنی تو بولنا وقت نہیں ملا، انہیں مریم ہونے کا بھی دعویٰ کریا کرتے ہیں۔ مریم عورت ہی چنا۔ اللہ اکبر، سب دعویٰ کریں۔ خیر، لمبا جانے کا وقت نہیں ہے۔ اورنگ آباد گیا تھا،
میں بولا کہ حضرت کے مزار پر بھی حاضری دینا ہے اور مہدی سے بھی ملنا ہے. مذاق کرے افسوس میں مانیا بھی نہیں, انہیں بولا تھی بھی مانتا نہیں کہ تو مہدی کہاں ہوں گے. اور مولانا نے بتایا ان کا ظہور ہوگا مطاف میں. ان کو خود معلوم نہیں ہوگا کہ انہوں مہدی نام لقب, نام نہیں ان کا لقب. آقا بولے ان کا نام میرے نام پر ہوگا, اور اتفاق ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا, اور اتفاق ان کی امی کا نام میرے امی کے نام پر ہوگا, اور ایک اتفاق ان کا آدھا جسم کا حصہ میرے حسن سے ملے گا, آدھا حصہ حسین سے ملے گا. اور عرب کے لوگ کالے نہیں, ارے کالے نہیں, گورے گورے عرب کے لوگ کلر دیکھو. وہ حافظ صاحب کے سکا, ایسے حافظ صاحب کے سکا. یہ شکیل بن حنیف کی فوٹو دیکھے تو دل چاہ رہا ہے فیئر اینڈ لولی تحفے میں دوں کیا بول کر. اس کا کلر بتا دلا انہیں مہدی نہیں. حیدرآباد میں مولانا آپ کی دعا سے پوسٹ مارٹم کریا اس کا. وہاں کے کچھ ساتھیاں بولنے لگے حضرت ہمیں بنگلور تک تم نہ چھوڑتی حضرت کا. آئے جاؤ جی دے ایسے کتنے پڑھتا ہوں دیکھیے میں. حق بات وہی بول سکتا ہے جسے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو. کلر بتا رہا ہے, اگر انہیں چھکری رہتا تو اسے رشتہ نہیں ہوتا تھا, ویسا کلر ہے. کون سی بھی مجبوری سے کر لیا تو کر لیا. وہ کلر کا آدمی مہدی, اس کا کلر بتا رہا ہے انہیں مہدی نہیں, اس کا نام بتا رہا ہے انہیں مہدی نہیں, اس کے باپ کا نام بتا رہا ہے مہدی نہیں, اماں کا نام ہی نہیں ہے کام یہ. پھر بھی رہیں گا مولوی صاحب کے پاس. پھر اس کا پیدا ہونے کا مقام بتا رہا ہے انہیں مہدی نہیں, انہیں ہے سو مقام بتا رہا ہے مہدی نہیں. حضرت مہدی کیا کیا ایک ایک اشارہ دیے اللہ کے نبی مہدی ہونے کا. دوسرے علماء پہچانیں گے انوچ مہدی, وہ بھی ان کے علم اور عمل کے ساتھ ان کے قلب میں الہام ہوگا یہ مہدی ہے. تین چیزوں کا اجتماع مہدی کی پہچان کی ابتدا ہوگی. ایک علم ہوگا پہچاننے والوں کے پاس, دوسرا عمل ہوگا, تیسرا الہام ہوگا. اور الہام بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتے ہیں. ان کو جا کر بولیں گے تمہیں مہدی معلوم ہو رہا ہے, نام کیا تمہارا؟ محمد. ابا کا نام عبداللہ, امی کا نام کیا قصہ؟ اڈس پوچھنی, شادی بھی ہوگی کیونکہ 40 سال کے بعد ہوں گے نا. 40 سال تک عرب والے شادی کے بغیر ہوں گے. 40 سال کی عمر میں تو 4 شادیاں کر کو رہتے ہیں عرب والے, وہ بھی 40 سال میں ہوگا تو 40 سال تک عرب والے شادی کے بغیر رہیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, 18 سال سے پہلے شادی کرنا نہیں کو بول کو. وہ تو عرب ہے, کھجوراں 12 سال میں رشتہ کرتے ہیں کی کر لوں کی کتا. قہوہ ہمارے انکل بھی پیے جا کو قہوہ, لیکن پینا آیا نہیں. چائے قہوہ سب ہے نا, چپکے اتتا پینا سب. کیسے ہیں سب اچھے ہیں کیا, بزنس چل رہی ہیں کیا, دیرو بچے کیسے ہیں, بھابھی کیسے ہیں بچے. پھر اس کے بعد اٹھا کر پھر اتنی ترتی جو کوپو, بڑے خوبصورت کوپر رہتے نا, آپ لوگ دیکھے رہیں گے نا اتنے چتے اس رکھ دال کو, اس میں بھی اتنی پینا سو. ان کے انکل کے سامنے رکھے, انکل کا پہلا دورہ سعودی عرب کا, اس کے بعد آنے کے بعد بھائی بہنوں بول کر شروع کرے سونو. سمجھ میں یہ بات, بہنوں میں برابر مد اصلی لے کر آگے سے بہنوں, سمجھ میں یہ بات ہے. تو رکھتے کی نہیں کہ اٹھا کو گڈ گڈ بول کو پورا پی لی ہے. مجھے ابھی تک ایک ڈاؤٹ ہے کہ اتنا گرم انہوں کیسا پی رہیں گے, لیکن مجبوری تھی. امی کا نام آمینہ, ابا کا نام عبداللہ, تمہارا نام مہدی. کہاں والے؟ مدینے والے. ہمارا دل کہہ رہا ہے
آپ مہدی ہیں آتی بھی باتیں کریں تم لگا جاؤ تو طواف کرو جاؤ حجر اسود خالی ہے بوسہ دو جاؤ عمرہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ جاؤ صفا مروا کے ارے بھائی تمہیں مہدی ہے نہیں چلو چلو بالکل ڈھکل کر نکل جائیں گے مجمع میں چھپ جائیں گے ایسا چھپیں گے مکہ چھوڑ ڈالیں گے مدینے کو آ جائیں گے پھر یہ مولوی صاحب جو ہی نا اہل اللہ مدینے تک فالو کر لے کر جائیں گے ان کو انہیں حیدرآباد سے اورنگ آباد سے بہار یہاں پھر لکھوا ہے وہ مہدی مکے سے مدینہ مدینے سے مکہ یہ گھگو پھر لکھوا سکا حیدرآباد اورنگ آباد بہار بمبئی کوئی سیکورٹی نہیں مدینے کو چلے جائے گی پھر یہ اہل اللہ سیدھا مدینہ پہنچیں گے انہوں بولے گے کیا رے بابا مجھے چھوڑی تو کی کہتے ہیں ان کو خود معلوم نہیں کہ انہوں مہدی ہیں اس لیے پریشان ہو رہے ہیں اور مہدی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے مہدی وہی آدمی بنے گا جس کو ساری دنیا کی حکومت چلانا ہے یہ 2-3 گلیاں کا کونسلر نہیں سارے عالم کو ایک ہی وقت میں اب ساری دنیا کا الحمدللہ بادشاہ بول کر اعلان کرنے والا ایک رات کے اندر اللہ ساری دنیا کو چلانے کی طاقت عطا کر دیں گے ایک رات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پہلے پیسے بانٹو پھر اس کے بعد ہے نا بچوں کی ختنہ کرو پھر اس کے بعد ہے نا پنہ کاپیاں بانٹو پھر اس کے بعد ہے نا غریب بچوں کی شادیاں کرو پھر اس کے بعد کونسلر بنو پھر اس کے بعد MLA بنو پھر اس کے بعد یہ بنو وہ بنو ایسا نہیں ہے ڈائریکٹ وہ بھی ایک ملک 2 ملک کے نہیں اعلان کر دیں گے کہ انا المہدی و انا الحاکم میں ہی مہدی ہوں اور پوری دنیا کا اب میں ہی الحمدللہ حاکم وقت ہوں وہ اعلان کرنا ہے سو اسی لیے جلدی قبول نہیں کر رہے ہیں مکے میں تھوڑا ظہور ہوتا ہے قبول نہیں کرے مدینے میں 90% ظہور ہو جاتا ہے قبول نہیں کرے مدینے بھی پکڑ لے گے ایسی جگہ پر حضرت مہدی کو پکڑیں گے اہل اللہ ادھر روضہ اقدس ہوگا یہاں سلام کرتے ہوئے کھڑے رہیں گے پکڑ لیں گے بولو تمہیں تو نہیں مہدی ارے نہیں رے بابا اپنے انداز سے بولیں گے نہیں با میں نہیں با پھر بھی آگے تم لگا اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کو صاف بات کرنے والی زبان بھی نہیں رہے گی لکنت رہے گی بار بار 2-3 جملے کو ایسا مارتے رہیں گے وہ ایسا مارتے نہیں یہ تک نبی نے بتا دیا جب جلدی جملہ ادا نہیں ہوگا تو بے قرار ہو کے ایسے ماریں گے اپنے ران پر یہ بھی ان کی علامتوں میں سے ہے شکیل بن حنیف ایسا ماریں گا نہیں ہمیں اسے مارنا سو انشاءاللہ دوسرے کتنے دعوے ہی نہ رہے بابا CM ہونے کا دعویٰ کرو نا PM ہونے کا دعویٰ کرو نا کتنے دعوے ہی کرنے کے ہے کتنے دعوے ہی نہ کرو نا یہی اشخاص ملے جو دعویٰ کرنے کے لیے احمقوں تک بات چلے گئی تو بہت اچھا ہے تم مہدی ہونے کا دعویٰ کرو گے تو صرف مسلمان تمہیں مانے گا تم CM ہونے کا دعویٰ کرو پوری ریاست تم کو مانے گی PM ہونے کا دعویٰ کرو تو پورا ملک مانے گا ان کو معلوم CM کا دعویٰ کرے تو کیا ہوگا PM کا دعویٰ کرو تو کیا ہوگا اس لیے یہ دعوے سستے پڑ گئے کہ کوئی نہ کوئی اعلان کرتا اور عجیب بات ہے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم حیدرآباد کے زندہ ولی کامل ہیں وہ فرماتے ہیں ایک تقریر میں بھی تھا حضرت فرماتے ہیں عجیب مزاج ہو گیا کوئی اپنے آپ کو پیر کہتا ہے تو اسے مریدہ مل جاتے ہیں کوئی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے تو بھگت مل جاتے ہیں کوئی نبی کہتا ہے تو اسے امت بھی مل جاتی ہے کوئی خدا کہتا ہے تو بندے بھی مل جاتے ہیں چاند میں گوہر شاہی دکھتا کہتے کیا طبی ہے حضرت انہیں ایک موٹا ہے بھینس کے سکا کاٹے تو پورا انگلینڈ کھنگا اسے
यूनुस अल गौहर कहते हैं, अल गौहर नहीं, अल अरबी में गाफ कहाँ था? उन्हें खुद बोला मैं यूनुस अल गौहर हूँ, याद गया ना रे बाबा, जिसे अरबी च नहीं आती। अरबी में गाफ का है, काफ है, गाफ नहीं है। अलबत्ता उसे है। तुम्हें जो हंसे नहीं उसमें जुमला आया सो। क्या बात है। हमारे नौजवानों समझो, मौलाना वही फरमा रहे थे, डरने की बात नहीं है, आएंगे फितने तुम्हारे पास, आएंगे फितने, डरने की बात नहीं है। 90 बात क्या तीबी सुने तो बकरे को पकड़ो, मौली साहब के पास ले लगा जाओ, उत्तर मौली साहब राइट बोले तो फिर उसे खिलाओ, पिलाओ, पिनाओ, तोहफे दो। मौली साहब रांग बोल लगा, सही की गलत की हाथ मालूम हो जा, हाउ क्या भी सही क्या भी, मेहदी अलैहिस्सलाम आई क्या भी, तुम्हें मिले क्या भी, आओ भी हमारे मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब के पास जाएंगे, तुम्हें बोल रही सो सही कहो, मैं भी आता हूँ, मुझको खाली हाँ बोलो, मालूम हो जाता उन्हें बोल रहा सो सही की गलत की। ये सबके पास आएंगे लेकिन उलमा के पास नहीं आएंगे, उलमा हक के पास नहीं आएंगे, ये हरगिज़ नहीं आएंगे, हरगिज़ नहीं। फिर हज़रत मेहदी को वहाँ पकड़ेंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, फजर मदीने में पढ़ेंगे, इशराक़ मक्के में पढ़ेंगे, है नहीं? और मक्के से मदीना कितना दूर है? 430 किलोमीटर। और वहाँ कितना गाड़ी स्पीड चलाए तो भी 3 घंटे तो हो ही जाते हैं। 3 घंटे से पहले कार में नहीं पहुँच सकते। मैं भी एक मरतबा मक्के से मदीने को गया, अल्हम्दुलिल्लाह कार में 200 स्पीड में गई गाड़ी, 200 स्पीड में गई, बराबर 11:55 को वहाँ से निकली और 3 बजे मदीने के गेट पर पहुँचाई। वो एक्सीलेटर में क्या कि एक है काटा, वो लगा दल को, पाँव भी उठा लगे बैठ गया, गाड़ी जा रही है। मैं भी खुश होगा, बुराक में बैठा हूँ मैं। और अजीब बात, रास्ता भी इतना क्लीन था हजरत, हम्पा भी आए तो गुजगुली करे सका दिखा, यहाँ के हम्पा डिलीवरी हो रही है, यहाँ हम्पा, यहाँ के रोडा में हम्पा इससे आते ही हजरत डिलीवरी हो जाती। कितना स्पीड चलाते भी कितने घंटे, 3 घंटे होते ही नहीं। लेकिन फजर से लेकर इशराक का वक्त 3 घंटे नहीं रहता, चाश का वक्त शुरू हो जाता 3 घंटे के अंदर। लेकिन रिवायत में आता है कि फजर की नमाज़ पढ़ेंगे मदीने में, इशराक पढ़ेंगे मक्के में। कैसे? या तो करामत होगी या तो खुदा पहुंचाएंगे। अगर ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे तो उसका इंतज़ाम भी हो गया है। ये बुलेट ट्रेन जो है वो मेहदी को पहुंचाने का ही निज़ाम है। आधा घंटा हजरत, 40 मिनट, 280 रियाल फ्लाइट की तरह वो टिकट भी बुलेट ट्रेन की भी अप एंड डाउन होते रहती, परमानेंट टिकट नहीं है। आप लोग गए ना, मालूम होगा, कभी 200, कभी 300, कभी 150, कभी 80, लास्ट 80 रियाल से तो कम टिकट नहीं होती। हमने भी इस मरतबा जब मैं गया था तो बुलेट ट्रेन में बैठेंगे, बोल को ख्वाहिश भी टिकट क्या मालूम करे, 280 रियाल का तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कया मैं, क्योंकि तो वो रियाल आएंगे तो 280 रुपये नहीं, 280 का तो 10,000 रुपये के करीब हो जाते हैं, 8-9 हज़ार रुपये हो जाते हैं। नक्को बाबा में कार में चल जाएंगे बोलकर। ये तमाम अलामात हैं। फिर मक्के को आ जाएंगे, उसी निज़ाम से अहलुल्लाह भी आएंगे। फिर आखिर आकर मकाम मुल्तज़म के पास, एक रिवायत में हजर अस्वद के पास, एक रिवायत में हतीम के पास पकड़ लेंगे मेहदी को और कहेंगे मानते नहीं तुम्हें? नहीं मानता नहीं, चलो माने नहीं तो जाता, कितना मनाना कि हमें मना दले, अब तुम्हें नहीं माननी। ये सेकंड के बाद रुए ज़मीन में अगर किसी मुसलमान का खून बहेगा तो उसके ज़िम्मेदार तुम होंगे। ये जुमला उनको ऐलान करने पर मजबूर कर देगा। ये अलामत अहीं क्या शकील बिन हनीफ को, वो भी फ़ोटो दिखाए ना हजरत, कैमरा ख़राब होगा रंगा दे तो। मैं बोलिया कि हमारे औरंगाबाद वाले को ज़रा उसे मिलना भी, मेहदी से मिलना भी। नहीं हजरत नहीं मिल सकते।
क्यों नहीं मिल सकते? मेहदी तो ओपन 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 नहीं मिल सकते हजरत। क्यों नहीं मिल सकते? अरे Z+Z+Z के अंदर है हजरत, उन्हें निकलता नहीं बाहर। मैं बोलिया उन्हें मेहदी नहीं, उन्हें आपा। बाहर नहीं निकलते सो कौन? आपा। यार इतना छप करने की क्या ज़रूरत है? बाद में फर्स्ट वहाँ देखा था फोटो में मैं रिसर्च भी नहीं करिया। बाद में उन लोगों को बोलिया नहीं मिलता है तो छोड़ डालो, अभी कम से कम उन्हें कौन ही चाहे पठा ज़रा दिखाओ भी बोलकर दिखाया तो फोटो देख। मैं भी सोचा बड़ा खूबसूरत रिंगा, मोटा ताज़ा रिंगा, गोरा रिंगा, कल्ले मोटे मोटे रिंगे, होटा आ बाबा बाबा सलमान खान के सका रंगे, खूबसूरत रंगा, हैंडसम स्मार्ट का की रंग। फोटो दिखाए हजरत, बहुत मारा है दम्मा। दम्मा मारने वाले के कल्ले अंदर रहती है हजरत की कहता ऐसा कर को अंदर ही चले जाते हो। तुम्हारे जगह लड्डू के सगा नहीं रहते उनके। दम्मा मारने वाले अक्सर लोगों के कल्ले में मारा है। एक एक कल्ला ऐसा अंदर जाको है, वो लेवल करने के वास्ते पाव किलो अंबोजा सीमेंट लगाना पड़ रहा है। पाव किलो, इधर एक पाव किलो डल्ला रखना, इधर एक पाव किलो रखना। ये सूरत अंकु हज़रत अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं, ग़ुलाम क़ादियानी को, अहमद भी नहीं बोलना, ग़ुलाम क़ादियानी को ये सूरत नबूवत का दावा वलो बिल फ़र्ज़ वलो बिल फ़र्ज़ वलो बिल फ़र्ज़। ग़ुलाम क़ादियानी 14वीं चाँद की तरह खूबसूरत भी होता तब भी वो नबी नहीं। गर्ज बहुत दूर चले गई बात। 2 मिनट दे दीजिए, मैं अपना मुकद्दमा पेश कर दूं। दुश्मनों ने क्या कहा, क्या किया? नस्ल ख़त्म करना चाहे ये भी नहीं हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया कि इनको सौदा करके बुलाएंगे, सौदा करके बुलाएंगे उधर से इधर। उस पे भी जब कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने ज़बरदस्त हरबा क्या इस्तेमाल किया, इनको इन्हीं के धर्म में रहने दो, अंदर से इनका ईमान गारत कर दो। टोपियां सरों पे रहेंगे, ईमान गारत हो चुका होगा। इमाम अभी मौलाना दिखाए, अल्लाह अकबर दिखाइए, ज़रा दिखा देता हूँ ज़रा। अभी मौलाना दिखा, बाद में देखेंगे, छोड़ो। अभी मौलाना इमाम रहेंगे, अंदर से ईमान गारत हो चुका होगा। दाढ़ियाँ रहेंगे, अंदर से ईमान गारत हो चुका होगा। 2 चीज़ों की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये नोट कर लें। मैं इंशाअल्लाह इन लोगों को पूरा मैं सबूत पेश कर दूँगा। एक ईमान गारत करना चाहते हैं, दूसरा निकाह गारत करना चाहते हैं। निकाह को गारत करने की फ़िक्र कर, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ईमान गारत हो गया तो फिर निकाह गारत हो जाएगा। अच्छा हज़रत निकाह क्यों गारत करना चाहते हैं? सुनिए मेरे दोस्तों, ईमान गारत करेंगे तो फिर ये हमारी हिम्मत में नहीं आएंगे। निकाह गारत करेंगे तो इनमें मुजाहिदीन पैदा नहीं होंगे, क्योंकि हरामी बच्चा मुजाहिद बनता नहीं, ताकत नहीं रहती उसके अंदर। ईमान को गारत करके नस्लों को हरामी बना रहे हैं और हम समझते हैं कि हमारा ईमान बाकी है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। और इसमें जो मुब्तला है वो समझते हैं हमारा निकाह बाकी है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मौलाना के फरमान के मुताबिक अगर अक़ीदे चले गए तो फिर निकाह भी नहीं रहता, ईमान भी नहीं रहता, निकाह भी नहीं रहता। हम समझते हैं कि निकाह की हालत में बच्चे पैदा हो रहे हैं, हालांकि वो बच्चे हलाल के नहीं हराम के पैदा होते हैं और हरामी बच्चों के अंदर ताकत नहीं रहती। दुश्मन यही निज़ाम बनाया है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये उलमा, नौजवान सब कुछ कुर्बान, वो भी जुमा भाई कितना थक कर ही है उलमा, फिर भी आपके साथ लगे हुए हैं। बदले में तो अल्लाह इनको देने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। चाहते ये हैं कि इस उम्मत का ईमान सलामत रहे। आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो दावा करता उन्हें खुलकर दावा करे। अगर आपके सामने ऐसा फितना आ गया तो आपका काम क्या होगा? उनको पकड़कर अपने मस्जिद के, चाहे देवबंदी आलिम हो, चाहे बरेलवी आलिम हो, चाहे मुक़ल्लिद आलिम हो, चाहे गैर मुक़ल्लिद आलिम हो, इनके दरमियान हमारे मसाइल का इख्तिलाफ पकड़ लेकर आ जाओ, बस क़िस्सा ख़त्म। करेंगे ऐसा? और मैं इन तमाम हज़रात से गुजारिश करना चाहता हूँ, एक गुजारिश तालिब इल्माना बड़ी मोहब्बत के साथ खादिम बनकर, कि
ہمارے نوجوانوں کو تحفظ ختم نبوت کا ممبر بنا کر آئیڈنٹی ان کے حوالے کرو، تاکہ ان کو اس بات کا احساس رہے میں جمعیت کا ممبر ہوں کہ نہیں ہوں، مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر ہوں کہ نہیں ہوں، کانگریس کا ہوں کہ نہیں ہوں، جنتا دل کا ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن ختم نبوت کا میں ممبر ہوں۔ ایک شوق پیدا ہوتا ان کو۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ فوراً نام لکھاؤ ان کے پاس، حضرت آج سے میں بھی ختم نبوت کا ممبر ہوں۔ پھر اس کے بعد کام کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے 10 نوجوانوں کو لا کر ان کو یہاں ممبر بنا دیجئے۔ آپ بس ان کو کام دیا جائے گا، 10 کو بنائیں گے تو پورے بنگلور کے اندر ایک سنکل اور ایک زنجیر ختم نبوت کی بن جائے گی۔ میرے دوستو انشاءاللہ تعالی دشمن آنا تو دور کی بات کہ اس کی سوچ بھی یہاں نہیں آئے گی۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہاتھ اٹھا کر ممبر بن جائے، سچے ہاتھ چھوڑو۔ صحیح بننا ہے تو ممبر بنو، نہیں کہ تو نہیں۔ جو ممبر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا دے، آپ کا ہاتھ اٹھانا ہی ممبرشپ میں داخل ہے۔ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم تمام کو اس پر سلامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا کام اور اس کا حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ مولانا بولے تو مفتی صاحب بولے تو ایسا نہیں ہے، پھر ویسے تو یہاں پر الحمدللہ کون بھی ایسے برے عقیدے والا نہیں ہے الحمدللہ۔ تجدید ایمان کی گزارش آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، لوگوں میں ایک قسم کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ تو کسی کو نبی نہیں مان لینا اللہ کے نبی کے علاوہ، اور کوئی مہدی کو ماننے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، یعنی اب کا پریزنٹ آئے نہیں، ابھی اترے نہیں انہوں، تو پھر ہم لوگوں کو تجدید ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ پرسنل آپ لوگ بار بار ایمان کی تجدید کرتے جائیے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیے، کلمہ تشہد پڑھتے جائیے، پھر مولانا کے پاس بھی آ کر لیجئے، تاکہ اب اچھا نہیں بعد میں لوگ کیا سمجھیں گے پہلے ہمارا ایمان نہیں تھا اب ہمارا ایمان ہے۔ پھر بھی یہ علماء جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر میں تیار ہوں، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر اور بھی اہم باتیں ہیں، میرے نبی کے آخری نبی ہونے کے ایسے مضبوط دلائل ہیں، پاگل بھی انکار نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ ثم انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے وہ سبق بھی پیش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں ختم نبوت کے ان ذمہ داروں کا کہ ایسی مغفرت اور نجات والی مجلس میں مجھ جیسے گنہگار کو آپ حضرات نے یاد کیا۔ دراصل آج کا پروگرام ہمارا ٹینک گارڈن میں تھا، تو اتفاق سے مولانا بھی تشریف لائے تھے، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ اس محلے میں کوئی اور پروگرام دوسری قوم کا ہو رہا ہے، پولیس کا پرمیشن نہیں ملا۔ میں سمجھا کہ چلو بھئی چھٹی ہو گئی ہے، مجھے کیا معلوم کہ نوشا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوراً قبضہ کر لیا، ہمارے نیاز صاحب کو پکڑا اور تاریخ پوچھے۔ اور کوئی عنوان کا جلسہ ہوتا تو شاید میں معذرت چاہ لیتا مولانا، کیونکہ مسلسل سفر میں ہوں، لیکن بات ختم نبوت کی آ گئی تو پھر میں فوراً قبول کر لیا، اور میں سمجھا یہ میرے لیے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ بس جڑے رہو، علماء کرام سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔